ہمیشہ یاد رکھنا، کسی کی تشکیل کرنی ہو، کسی کو ملکوں کے لیے اٹھانا ہو، کسی کو کسی علاقے میں ڈالنا ہو، اور کسی کو کسی جماعت کے ساتھ لگانا ہو، یا کسی کو اپنے گھر سے نکال کر راہ خدا میں چلانا ہو، تو یوں ایک دم سے لٹھمار تبلیغ اور نکل جا ورنہ مرے گا، اس طرح تشکیلیں نہیں ہوتی، اور نکل جا چلے میں ورنہ کہیں ماں مرے گی، یہ تشکیلیں نہیں ہوتی، تشکیلیں اس طرح نہیں ہوتی۔ ذہن بنایا جاتا ہے اس راستے کی نقل و حرکت کے لیے، اس ایمان کی محنت کے لیے، اس نبوت کی نیابت کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی دنیا کے ہر گھر کے ہر فرد تک پہنچے، ہر ایک نبی کے رنگ میں رنگ جائے، ہر ایک نبی کا غم سینے میں بھر لے، ہر ایک اپنی جان، اپنا مال، اپنی صلاحیت کی ترتیب نبوت کی ترتیب پر لے آئے، اس کے لیے ذہن بنانا پڑتا ہے۔ آپ نے ذہن بنایا، مکے والوں کیا کہتے ہو، کیا خیال ہے تمہارا میرے بارے میں؟ آپ امین، آپ صادق، یہ مشرک، لیکن حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین مانتے ہیں۔ خدا ہمیں بھی یہ دولت نصیب فرما دے۔ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے، آدمی جس رخ پر کھڑا ہوتا ہے اس رخ کا سوئی تاغا بھی نظر آ جاتا ہے، سوئی پڑی ہو تو وہ بھی نظر آ جاتی ہے، لیکن جدھر پیٹ کر کے کھڑا ہو کہ پیٹ کے پیچھے کا کوہ ہمالیہ بھی نظر نہیں آتا۔ فرماتے تھے حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ جب امت کے ہر طبقے کا ہر فرد، کیا غریب ہو، کیا امیر، کیا مرد ہو، کیا عورت، کیا چھوٹا ہو، کیا بڑا، کیا انپڑھ ہو، کیا پڑھا لکھا، امت کے ہر طبقے کے ہر فرد کا 100% اللہ اور اس کے رسول کی طرف تھا، اللہ کے احکامات اور نبی کی تعلیمات کی طرف تھا، ہر ایک کو اپنے ہر مسئلے کا حل نبی کی تعلیمات میں نظر آتا تھا۔ اسی لیے ہر ایک جب کسی مسئلے سے دو چار ہوتا، جب کسی کی یہاں کوئی بیماری، بارش میں کمی، بارش میں زیادتی، ہواؤں کا طوفان، سیلاب کی شکل، زلزلے کی شکل، جب کبھی کہیں کوئی لوگ فرد کے اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے، علاقے کے اعتبار سے، قوم کے اعتبار سے اور پورے ملک کے اعتبار سے جب کوئی کہیں کسی مسئلے سے دو چار ہوتا تو ہر ایک کے اندر کی پہلی آواز جو ہوتی تھی، یہ بتاؤ اس وقت میں اللہ کا حکم کیا، ہر اس تحقیق میں لگ جاتا تھا، ہر اس کی تلاش میں لگ جاتا تھا کہ اس وقت اللہ کیا چاہتے ہیں، اللہ کی چاہت کے پورا کرنے کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ کیا ہے، 100% امت اس پر۔ اور اسی لیے یاد رکھنا، حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لوگ پوچھا کرتے تھے، نکلو نکلو نکلو، کہ صاحب آپ بھی چلو، فلانے صاحب آپ بھی چلو، اور مولانا صاحب آپ بھی چلو، اور چھوٹی کرتے ہو تو تم بھی چلو، دکان لگاتے تو تم بھی چلو، اور اگر کسی بہت بڑے اور اونچے منصب اور عہدے پر ہو تو تم بھی، کیا آپ کے یہاں کسی کی بخشش ہی نہیں؟ نکلو 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 نکلو، تو آپ چاہتے کیا ہے؟ آپ چاہتے کیا؟ فرماتے تھے حکومت چاہتا ہوں، نہ کوئی عہدہ اور منصب چاہتا ہوں، نہ دولتوں کو اکٹھا کرنا چاہتا ہوں، دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہتا، صرف اتنا چاہتا ہوں اس نقل و حرکت سے اور اس محنت کے ذریعے پوری امت کے ہر طبقے کا ہر فرد دوبارہ وہاں آ جائے
جہاں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے وقت چھوڑ کر تشریف لے گئے، اور پھر خود ہی اس کی تشریح فرماتے ہیں کہ آپ نے امت کو کہاں چھوڑا تھا، کہ آپ نے امت کو چھوڑا تھا ہر طبقے کا ہر فرد اپنی شریعت سے کیا حلال کیا حرام، کیا جائز اور کیا ناجائز، کس عمل سے اللہ راضی، کس سے ناراض، کس سے قبر پر کیا اثر پڑے گا، کس سے سکرات پہ کیا اثر پڑے گا، کس قول سے جس کا دل پھٹے گا، کس قول سے اللہ راضی ہوں گے، ہمیں اپنی شریعت سے 100% واقف اور صرف معلومات کا ذخیرہ اور واقفیت صرف اس کی حد تک نہیں، ہر ایک واقف تھا اور اس پر عمل پیرا تھا، ہر ایک کی زندگی عملی، اور اتنا ہی نہیں کہ اپنی بنا کے بیٹھے ہوں، ہمارا ایمان بن گیا، ہماری نماز بن گئی، ہمارا علم ہم میں علم آ گیا، ہم میں تقویٰ بھر گیا، ہم صفت احسان کے ساتھ زندگی گزارنے لگ گئے، ہمارا اللہ سے براہ راست تعلق ذاتی تعلق ہو گیا، دعائیں ہماری جاندار ہو گئی، صرف ہر ایک اپنی اپنی بنا کے بیٹھا ہو ایسا نہیں، ہر ایک اپنی شریعت سے واقف، اس کے ساتھ اس پر عمل پیرا اور اپنی زندگی عملی بنانے اور گزارنے کے ساتھ ہر ایک اس پاکیزہ زندگی کا داعی تھا۔ اب پھر داعی کیسا تھا کہ اس دعوت کے تقاضے پر اگر مقام پر ہے تو مقام پر وفود آ رہے ہیں، قبیلے آ رہے ہیں، خاندان آ رہے ہیں، اور اونچی اونچی حیثیتوں کے لوگ آ رہے ہیں، افراد بھی آ رہے ہیں، اور خاندان کے خاندان اور قبیلے کے قبیلے آ رہے ہیں۔ اس وقت کا جو تقاضا ہے ان آنے والی جماعتوں کو سنبھالنا، ان کی نصرت کرنا، ان کی تعلیم و تربیت کرنا، اور انہیں صرف پڑھا کے بھیج دینا نہیں، انہیں داعی بنا کر علاقوں میں بھیجنا۔ روٹی پر ساری دنیا روتی ہے، روٹی کو، کپڑے کو، مکان کو، زمینوں کو، جائیدادوں کو، چیزوں کو، سامانوں کو، نہ جانے روپیوں کو، پیسوں کو، اس کو تو اس محنت کے ذریعے امت کے خوشی کے اسباب بدلنے، امت کے غم کے اسباب بدلنے، اس سے غم ہو تو نبی والا، اس کی خوشی اور اس کی بشاشت ہو تو وہ اسباب وہ اعمال جس سے حضور کا چہرہ